اچھا، اب میں فقہ المعاملات کے بارے میں 2-3 باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، 3-4 باتیں۔ سب سے پہلی بات ہے فقہ المعاملات کی اہمیت۔ فقہ المعاملات مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اسلام کے جو ہے وہ 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ عقائد کے بعد سب سے زیادہ جس کو اہمیت دی گئی ہے وہ ہے معاملات کو دی گئی ہے۔ اور مشہور روایت ہے نا بخاری شریف کی کہ بعض دفعہ ایک آدمی لمبے سفر پہ ہوتا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، پراگندہ بال ہوتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ مأکلہ حرام و مشربہ حرام فأنی یستجاب لہ، اس کا کھانا پینا حرام ہے، آمدنی حرام ہے، اور آگے جو ہے وہ خرچ حرام ہے، تو اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر انسان کے معاملات صحیح نہ ہو، خاص طور پہ مالی معاملات صحیح نہ ہو، تو اس کی کوئی عبادت اور دعائیں بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو پہلے طیبات کھانے کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد نیک اعمال فرائض ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس سے بھی ایک عجیب آیت ہے جو بڑی جو ہے وہ غور و فکر کے قابل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے ان کے اندر بشری صفات تھی، وہ کھاتے تھے۔ اور اگلا جو جملہ ہے نا جو فقہ المعاملات سے متعلق ہے، یمشون فی الاسواق، وہ بازاروں کے اندر چلتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو امام قرطبی نے نقل کیا، یمشون فی الاسواق، انہیں بازاروں کے اندر چلایا جاتا تھا، اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا کہ نکلو مسجد سے اور بازاروں کے اندر جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، بازاروں کے اندر حلال ہو رہا ہے، حرام ہو رہا ہے، جائز ہو رہا ہے، ناجائز ہو رہا ہے، تجارت کے اندر لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لے رہے ہیں یا ان سے درگزر کر رہے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر گئے اور ایک آدمی جو ہے وہ سبزی بیچ رہا تھا، اس نے اوپر جو ہے وہ اچھی رکھی ہوئی تھی، نیچے گیلی رکھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈالا اور تو اندر سے جو ہے وہ تر سبزی نکلی اور اس کے اوپر پانی لگا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصابتہ السماء، بارش ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پھر اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اور پھر فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا ہمیں تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہے فقہ المعاملات کی اہمیت۔ اور آج افسوس یہ ہے کہ اس کو تاجر جو طبقہ ہے، جو کاروباری لوگ ہیں، وہ تو بالکل جو ہے وہ اس کو زندگیوں سے ہی خارج سمجھا ہوا ہے، اور بس تسبیح گھمانا اور تبلیغ میں وقت لگانا، نماز پڑھنا، وظیفے کرنا، بس اسی کو پورا دین سمجھ لیا گیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی اس ضمن میں بتاتا ہوں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے اسلام اور جدید معاشی مسائل کے اندر کہ ایک صاحب تھے، بڑے بزنس مین تھے، وہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، اور جب بھی آتے تھے تو کوئی ہر جمعے کو آتے تھے اور ایک نیا وظیفہ مانگتے تھے اور کہتے حضرت چھکا نہیں لگ رہا ہے۔ تو کچھ دن تو مفتی شفیع صاحب جو ہے اس کو دیتے رہے وظیفے، اور پھر ایک دن پوچھا کہ بھائی تم آخر کس پچ پر کھیل رہے ہو اور کس بولر کا تمہیں سامنا ہے کہ تمہارے چھکے ہی نہیں لگ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت میرا کام سٹے کا ہے۔ حالانکہ اتنی بڑی داڑھی، اور ہر سال حج پہ جاتے تھے، اور ماشاءاللہ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تمہیں پتہ بھی ہے کہ سٹہ شریعت کے اندر حرام ہے؟ اس نے کہا سٹہ حرام ہے؟ سٹہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ تو پھر ان کو سمجھایا اور کہا کہ اس کاروبار سے جو ہے وہ توبہ کرو۔ تو بہرحال آج کل عام طور پر سوچ وہی ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم کی سوچ تھی کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو لوگوں نے یہی کہا تھا، شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ بقیت اللہ خیر لکم، آپ طول میں کبھی نہ کرو اور حلال و حرام کا خیال رکھو آمدنی کے اندر، کمانے کے اندر۔ تو آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ شریف آدمی ہو، صوفی آدمی ہو، نمازی آدمی ہو، مسجد کے اندر بیٹھ کے نمازیں پڑھو، یہ نمازیں آپ کو یہ حکم دیتی کہ آپ ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر دخل اندازی کرو۔ تو آج کل بھی اللہ معاف کرے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر یہ 95-96% یہی سوچ ہے کہ مسجد تک ہی صرف محدود ہونا چاہیے مذہب کو، اور کاروبار وغیرہ کے اندر اس کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو تھی فقہ المعاملات کی اہمیت کہ کتنا اہم علم ہے۔